السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جو دعائیں ہیں بے وجہ مانگے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ تو مہینے ہو گئے اتنے زیادہ نمازیں پڑھ لیں، ہر چیز پڑھ رہے ہیں، ہر ذکر کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہے۔ یہ بے وجہ ہم دعا مانگے جا رہے ہیں، اب تو سب کچھ ناممکن سا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے تھوڑی نا ناممکن ہے، دنیا والوں کے لیے ناممکن ہے یہ چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ڈال دی اور آپ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو وہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ناممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ممکن ہے۔ اور اگر آپ نے ہاتھ اٹھا لیے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہی حکمت سے ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو آپ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اگر ہمارے دل کے اندر کوئی خیال نہیں آتا اور ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے ہوتے، ہمارے پاس کوئی دعا نہیں ہوتی، تو ہم کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگ رہے ہوتے؟ اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں آزماتا ہے، ہمیں اپنے قریب لانے کے لیے یہ سب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں مانگنے کی توفیق دیتا ہے۔ جب ہمارے اوپر حالات آتے ہیں نا، تو ہم تبھی اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ ہم اس سے اپنے خوشی کے دن میں تو صرف نماز پڑھی بنا دعا مانگے بھی اٹھ جاتے ہیں۔ ہم نے 5 وقت کی نماز میں 1 وقت میں دعا مانگ لی، باقی 4 میں ہم نے غائب کر دی، ہم دعا نہیں مانگتے۔ وہ کبھی کبھی تو 5 وقت کی نماز میں بھی ہم دعا نہیں مانگتے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس کوئی پریشانی نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہم نے دعائیں مانگنا سٹارٹ کری ہے نا۔ تو دعا مانگنا بے وجہ نہیں ہوتا، دعا خود ایک عبادت ہے اپنے اندر۔ دعا سے ہمارا گہرا تعلق جڑتا ہے، ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں۔ دعا اتنا بڑا تحفہ ہے کہ پہلے جو نبی آئے تھے صرف ان کو یہ دعا مانگنے کا حق دیا جاتا تھا، ان کی امتیوں کو دعا مانگنے کا حق نہیں دیا گیا تھا۔ وہ نبی کے پاس آتے تھے کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے۔ اس امت میں ہمیں خود دعا مانگنے کا حق دیا گیا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ بات کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ دعا مانگ سکتے ہیں اپنے کام کے لیے، اور ہمارے دل میں دعا کا خیال آیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا ہے تو یہ قبول ہونا ہی ہونا ہے، اور اداس ہونے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد ہمیں خوش کر دیں گے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے بعد کشادگی ہے۔ تو اس آیتوں پر یقین کریں نا، جب بھی دل مایوس ہوتا ہے، اداس ہوتے ہیں، تو قرآن کی جو کچھ ترجمے والی آیتیں ہوتی ہیں نا، ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں اپنی کاپی میں، ان کو کھول کے پڑھا کریں اور ان کو یاد کر لیں۔ فوراً جب بھی کوئی وسوسے آئیں شیطان کی طرف سے، تو ان آیتوں کو یاد کر لیں، اپنے آپ میں سوچتے رہا کریں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچ ہے، اللہ تعالیٰ سچ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تو اللہ تعالیٰ کریں گے۔ اب وہ کیسے ہونا ہے، کب ہونا ہے، یہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دو۔ اگر 1 سال بعد بھی ہو رہی ہے، 2 سال بعد بھی ہو رہی ہے، 10 سال بعد بھی ہو رہی ہے، تو وہ ہوگی نا، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تو ہونا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جھوٹ تھوڑی بول سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کہہ دیا وہ ہونا ہے، تو وہ ہو کر رہے گا۔ تو ناممکن اور ممکن کے چکر میں مت پڑو۔ اللہ تعالیٰ جب تک توفیق دے رہا ہے، جب تک آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ دعا مانگو، جب آپ نماز کے لیے بیٹھ رہے ہیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ دعا مانگو، تو مانگو، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن ضرور قبول کرے گا۔ یہ بے وجہ نہیں ہے دعاؤں کا خیال آنا۔ اور ہماری آنکھوں میں جو اللہ تعالیٰ نے خواب ڈالے ہیں، ہمارے دل میں جو خواب ڈالے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہر خواب کو سچ کریں گے، لیکن اس کی ایک شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پر کامل یقین رکھنا ہوگا۔ ہمیں چھپ چھپ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہوں گی، ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہوگا پہلے۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم اتنے گناہ کیے جا رہے ہیں اور ہمارا ان گناہوں کی وجہ سے ہمارا دل ٹوٹ گیا، تو ہم اللہ تعالیٰ پر الزام لگانے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی تو آپ ہی کے حکم سے ہوا تھا، آپ نہ چاہتے تو یہ کیوں ہوتا، فلاں کیوں ہوتا۔ گناہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی زندگی سے بچانے کے لیے ہمارے اوپر آزمائش ڈالی، ہم اللہ تعالیٰ پر ہی سوال اٹھانے لگتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہوگا۔ جب ہم توبہ کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے روئیں گے، تو اللہ تعالیٰ پہلے تو ہمیں معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے ہمیں اور ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے۔ ہم اپنے گناہوں کو نہیں دیکھتے، ہم اپنی یہ پچھلی زندگی نہیں دیکھتے کہ ہمارے اوپر یہ آزمائش آئی تھی، ہمارے اوپر وہی، میرے اوپر کوئی آزمائش نہیں ہے، اور کل میرے اوپر کوئی آزمائش آ جائے، اور میں ابھی ایک گناہوں کی زندگی گزار رہی ہوں، کل میرے اوپر کوئی آزمائش آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا مانگنے بیٹھی، تو میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ کو ہی سوال اٹھانا شروع کر دوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ایسا کیا، آپ نے ویسا کیا، یا اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں نکالا ہے،
ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو منانا ہے، خوب معافی مانگنی ہے۔ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والے کو پسند کرتے ہیں، اور معافی مانگنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دل صاف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہم اپنے جب گناہوں کا اللہ تعالیٰ کے سامنے ذکر ہی نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے دعاؤں میں کہہ ہی نہیں رہے ہم کہ اللہ تعالیٰ ہم گناہ گار ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے بس دعائیں مانگے جا رہے ہیں، ہم کتنے خود غرض ہو رہے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے پہلے معافی مانگنی چاہیے اپنے گناہوں کی۔ اگر دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لگ رہا ہے کہ ہماری دعا ہم بہت وقت سے مانگ رہے ہیں، قبول نہیں ہو رہی، تو اپنی پچھلی زندگی پر ذرا غور کریں کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرا۔ پھر اس چیز پہ غور کریں، پھر دیکھیں آپ کی جب اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگیں گے، شکر ادا کریں گے، بات بات پہ شکر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ پھر کیسے کام بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی کرنا چاہیے ہر نعمت پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے بعد بھی ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اچھی زندگی دے رہا ہے، ہر سب چیزیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے، پوری دنیا تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر رہے، پھر اللہ تعالیٰ پہ الزام لگاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کر رہے، ہم اتنے وقت سے مانگ رہے ہیں، ہم نے اتنے سالوں سے دعائیں مانگی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اس زندگی پہ چلیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنے کام ایسے بنا دیں گے، آپ کی جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی وہ سب کچھ ہونے لگیں گے، اور جن معجزوں کا ہم نے اب تک صرف سنا ہے وہ معجزے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے حکموں کو فالو کرنا شروع کر دیں گے تو ہمارے لیے وہ معجزے ہونا بھی شروع ہو جائیں گے۔ ہم صرف اپنی خود غرضی کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جائیں، اگر ہمارے پر کوئی آزمائش آئی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے کو راضی کرنے کے لیے جائیں، پہلے اللہ کے حکموں کو فالو کریں، اور پھر دھیرے دھیرے اپنی زندگی کو چینج کریں، پھر ہمارے لیے جو ہمارے لیے ناممکن تھا اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ ممکن کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کو مانگنے والا بندہ بہت پسند آتا ہے، جو دعائیں نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے کو بالکل بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جن کو دعاؤں کی توفیق دیتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے اپنے فرشتوں کہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرنا، اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا مانگنا، اللہ تعالیٰ کو ہمارا مانگنا پسند آ گیا تو پھر ہمیں دنیا میں کوئی چیز چاہیے ہی نہیں نا، اللہ تعالیٰ کو پسند آ رہا ہے اور کیا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کو پسند مانگنا آ ہی گیا ہے تو وہ دعا قبول ہونی ہے۔ جس وقت میں جس دعا میں زیادہ وقت لگ رہا ہوتا ہے نا، وہ دعا قبول ہونی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز مانگنا پسند آ گئی تو وہ قبول کرے گا اللہ تعالیٰ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم 8-10 دن دعا مانگی پھر ہمارا دل ہٹ جاتا ہے اس دعا کی طرف سے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق نہیں دی ہوتی۔ لیکن جو ہم لگاتار کنٹینیوسلی مانگ رہے ہوتے ہیں، اذان کے وقت مانگ رہے ہوتے ہیں، نماز میں مانگ رہے ہوتے ہیں، تہجد کے وقت مانگ رہے ہوتے ہیں، یا بیٹھے بیٹھے بھی اللہ تعالیٰ سے ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجیے، جو بھی قبولیت کے وقت ہوتے ہیں اس وقت مانگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے قبول کرنی ہوتی ہے، اس لیے تو ہمارے دل میں ڈالا ہے، ورنہ ہم دعا نہیں مانگ سکتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے بنا دعا نہیں مانگ سکتے۔ اس لیے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ پریشانی کو نکال دو، مایوسی کو نکال دو، مایوسی کفر ہے۔ ابھی تو ہماری مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ مانگو مجھ سے میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، تو یقین کے ساتھ مانگو۔ جس قدر محبت سے پکارا ہے تم نے اپنے رب کو، اس کے جواب میں محبت کا تحفہ بھی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جتنے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کے ساتھ پکار سکتے ہو پکارو، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا بندہ مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہمیں دعا کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ہوگا۔ جب جو دعا مانگ لی پھر سوچو کہ اللہ تعالیٰ سے میں نے مانگ لی تو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے ہی کریں گے۔ جب ایسا پکا یقین ہو جائے گا نا تو پھر ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ دیر ہو رہی ہے تو کوئی خیر ہی ہوگی۔ دیر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف دیکھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کرا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا، جبھی تو اتنا وقت لگ رہا ہے، تم مانگ رہے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو تم دعا مانگ رہے ہو اللہ تعالیٰ وہ تمہیں تو دے گا ہی دے گا، لیکن اس دعا کے ذریعے سے تمہارا کنیکشن اللہ تعالیٰ سے بنے گا نا، جو دعائیں تم نے مانگی بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ ایک دعا ایسی ہوتی ہے جو ہم بہت زیادہ مانگتے ہیں، باقی دعائیں ہم کم مانگتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی ایک خاص دعا ہماری ہوتی ہے، تو اس خاص دعا کے مانگنے میں ہم اتنا بزی ہوتے ہیں، ہم اپنی باقی کی زندگی میں جو دعائیں ہوتی ہیں ان پہ دھیان ہی نہیں دیتے۔ تو دیکھنا جن دعاؤں پر ہم دھیان نہیں دیتے اس دعا کی برکت سے وہ سب بھی ہماری دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے صبر کے ساتھ مانگو، یقین کے ساتھ مانگو، خوب معافی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ بہت غفور ہے، بہت رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں کو قبول کرے گا، اور اس ڈر سے دعا مانگنا بالکل بھی مت چھوڑو کہ بہت وقت ہو گیا دعا قبول نہیں ہو رہی۔ کیا پتہ جس وقت تم دعا مانگنا چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کیا پتہ تمہارا 4 دن بعد ہی کام کرنے والے ہوں اور تم نے چھوڑ دیا دعا مانگنا، تو پھر تمہاری دعا تو گئی۔
اس لیے دعا مانگتے رہو جب تک کام نہیں ہو رہا، جب تک کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ اللہ تعالیٰ سے کہو، اللہ تعالیٰ راستہ ضرور دکھائیں گے۔ جب تک بالکل ایک بھی راستہ نظر نہیں آ رہا، مانگتے رہو مانگتے رہو۔ جب کچھ راستہ نظر آ جائے، جب ایسا لگنے لگے کہ ہاں اب میرا کام بن جائے گا، تو اللہ تعالیٰ بناتے ہیں کام، ضرور بناتے ہیں۔ وقت لگتا ہے لیکن ضرور ہوتا ہے۔ ایک بلڈنگ بنانے میں کتنے مہینے لگ جاتے ہیں، کتنا پیسہ بھی لگاؤ، کچھ بھی کرو، اپن ایسا تو نہیں ہے کہ ایک دن میں کام شروع کرا اور 2 دن میں بلڈنگ تیار ہو گئی، اپنا گھر تیار ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا نا۔ مہینہ 2 مہینہ، اور بہت زیادہ بڑے ایریے میں بنا رہے ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ ہم بالکل لگژری بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو بہت زیادہ مہینے لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی دعا بھی ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ ہماری لائف کو بہت خوبصورت بنانا چاہتے ہیں تو ہماری دعائیں وقت لیتی ہیں، مقرر وقت پہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوتا ہے کہ یہ چیز بندہ مجھ سے دعا میں مانگے گا تو میں قبول کروں گا اس کو۔ یہ لوگ بولتے ہیں نا تقدیر بدل جاتی ہے دعا سے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا نہیں ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، میں لکھا نہیں ہوتا ہماری تقدیر میں، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بندہ مجھ سے اتنا مانگے گا، یہ چیز اتنی دعا مانگے گا اس چیز کے لیے کہ میں اس کو عطا کر دوں گا۔ مطلب تقدیر میں اللہ تعالیٰ دعا لکھ دیتا ہے ہماری کہ یہ بندہ دعا مانگے گا تو میں عطا کروں گا، دعا نہیں مانگے گا تو پھر دعا نہیں مانگیں گے تو پھر ہمارے قبول ہونا ہی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں دعا قبول کرنے والا ہوں، تو یہاں بات آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ یقین اسی بات پر رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا دعا قبول ہوگی تو ہو کر رہے گی، بس اس بات کو دل میں بٹھا لیں۔ مایوس رہیں گے اور اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گے، پھر وہ تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دینے والے کام ہیں۔ اس لیے صبر کے ساتھ، توکل کے ساتھ اور توبہ کے ساتھ دعائیں مانگیں۔ جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے، ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں گے، ہماری دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی انشاءاللہ۔ بس یہ کام اپنی زندگی میں کر لیں، توبہ کریں خوب زیادہ، اور ہر وقت دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی یہ وقت مقرر نہیں کرا اللہ تعالیٰ نے اس ٹائم آؤ دعا مانگو۔ کہیں بھی بیٹھے ہیں، ٹریول کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں گھر کے، دعا مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو۔ دن بھر میں ایک دعا قبول ہوتی ہی ہوتی ہے، تو ہر وقت دعا مانگو، جب خیال آ جائے جب دعا مانگو۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا نماز کے بعد تمہیں دعا مانگنی ہے تو تمہیں مصلی پر بیٹھ کے دعا مانگنی ہے۔ کبھی بھی کسی بھی حال میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں، صرف نماز کا ہی انتظار نہیں کریں، نماز کا وقت ہوگا تو ہم دعائیں مانگیں گے۔ ہر وقت مانگو، جب خیال آ جائے، کہیں بھی ہوں، شادی پارٹی، باہر ہوں، مارکیٹ میں ہوں، کام کر رہے ہوں، اسکول میں ہوں، کالج میں ہوں، کبھی بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ وہ تو اپنا دل سے کنیکشن ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے، انشاءاللہ ضرور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا قبول ہونے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ آپ 5 وقت کا نماز پڑھنے والے ہوں۔ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی زیادہ قبول کرتے ہیں۔